کمرے میں گہری خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ باہر سپیر کی دھوپ کھڑکی کے پردے سے چھن کر اندر آ رہی تھی، مگر کمرے کی فضا میں جیسے اندھیرا ٹھہر گیا ہو۔ ایک کونے میں جھولنے والی کرسی پر زلیخا بیگم بیٹھی تھی، ہاتھوں میں تسبیح، مگر آنکھیں اپنے بیٹے فہد انصاری پر جمی تھی جو سامنے والے صوفے پر سر جھکائے بیٹھا تھا۔ پاس ہی گہری نیند میں سویا ننھا حسیب، جو زندگی کے پہلے ہفتے میں ماں کی آغوش سے محروم ہو چکا تھا، آہستہ آہستہ سانس لے رہا تھا۔ فہد، زلیخا بیگم کی آواز نرمی لیے مگر مضبوط لہجے میں ابھری۔ بیٹا، میں جانتی ہوں تم ابھی اس صدمے سے نہیں نکلے، لیکن زندگی تو آگے بڑھتی ہے۔ فہد نے سر نہیں اٹھایا، بس نظریں جھکائے سامنے فرش کو گھورنے لگا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کی ماں کیا بولنے والی ہے، مگر اب وہ تھک چکا تھا۔ اپنی بیوی سے وہ بہت محبت کرتا تھا، لیکن شاید قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ ماں، وہ گئی ہے، بس ایک ہفتہ ہوا ہے۔ اس کی آواز باری تھی، جیسے حلق میں آنسو اٹک گئے ہوں۔ زلیخا بیگم نے دھیرے سے تسبیح رکھ دی، اٹھ کر اس کے قریب آئی اور اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ میں سمجھتی ہوں بیٹا، میں نے بھی ایک جوان بیٹی کو دفنایا ہے، مگر یہ چھوٹا بچہ، اسے ماں کی ضرورت ہے۔ تم ساری عمر اس کے لیے ماں نہیں بن سکتے، تمہارا خود کا کاروبار ہے، تم کبھی گھر ہوتے ہو کبھی نہیں۔ مجھ بوڑھی میں اتنی ہمت نہیں کہ اس چھوٹے سے بچے کی پرورش کر سکوں۔ اس کے لیے ایک ماں کی ضرورت ہے۔ فہد نے ایک پل کو آنکھیں بند کی۔ ابھی نہیں امی، ابھی میں نہیں سوچ سکتا، اتنی جلدی مجھ میں ہمت نہیں کہ میں نائلہ کی جگہ کسی کو دے سکوں۔ بے شک وہ مر چکی ہے، لیکن ابھی تک میرے دل میں زندہ ہے۔ جب تک میں اس غم سے نہیں نکل جاتا، میں دوسری عورت کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ وہ رسانیت سے بولا تھا۔ یہ صرف تمہاری خواہش کی بات نہیں فہد، تم باپ ہو، اب تمہیں اپنے جذبات سے زیادہ حسیب کا سوچنا ہے۔ میں مانتی ہوں تمہارے لیے یہ سب کچھ آسان نہیں ہے، لیکن بیٹا تمہیں ہمت کرنی ہوگی۔ فہد کا دل تڑپ اٹھا۔ اس نے پل جھک کر ننھے حسیب کو دیکھا، اس کی نازک پلکیں، ننھے ہاتھ جو بے خیالی میں ہل رہے تھے۔ وہ اس کی جانب دیکھتے ہوئے غمگین لہجے میں بولا تھا، پورے 2 دن وہ اس کے ساتھ رہی ہے، وہ اسے دودھ پلاتی تھی، امی راتوں کو جاگتی تھی، ہر وقت اس کے آس پاس رہتی تھی، میں کیسے؟ اس کی آواز رند گئی۔ زلیخا بیگم اس کے پاس بیٹھ گئی، اس کا ہاتھ تھام لیا۔ بیٹا، میں جانتی ہوں تم دونوں میں بہت محبت تھی، وہ تمہارے نصیب کا چمکتا ستارہ تھی، مگر اب وہ نہیں رہی۔ تمہیں اس کی یادوں کے ساتھ جینا ہے، مگر حسیب کو صرف یادوں سے پیٹ نہیں بھرانا، وہ ایک مکمل ماں کا حقدار ہے۔ فہد کی آنکھیں بھیگ گئیں، اس نے چپ چاپ ماں کی طرف دیکھا۔ امی، کیا کوئی اور اس کی جگہ لے سکتی ہے؟ نہیں بیٹا، اس کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا، لیکن ایک نئی ماں اس بچے کے دل میں اپنا پیار ضرور پیدا کر سکتی ہے۔ وہ بیوی نہیں، اس بچے کی ماں بن کے آئے گی، تمہارے لیے نہیں، صرف حسیب کے لیے۔ وہ کسی بھی طرح اپنے بیٹے کو راضی کرنا چاہتی تھی تاکہ آنے والی زندگی میں ان کا بیٹا زندگی کی طرف لوٹ سکے۔ اس ایک ہفتے کے درمیان جتنا ٹوٹا ہوا انہوں نے اپنے فہد کو دیکھا تھا، اتنی تکلیف انہیں کبھی محسوس نہیں ہوئی تھی، اپنے شوہر کے جانے پر بھی نہیں۔ بس یہی وجہ تھی کہ وہ کسی بھی طرح سے دوبارہ زندگی کی طرف لانا چاہتی تھی۔ وہ انہیں صرف ایک ہی حل نظر آ رہا تھا، دوسری شادی۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی، تسبیح کی آواز، گھڑی کی ٹک ٹک اور باہر چلتے پنکھے کی مدھم گونج۔ فہد نے نظریں کھڑکی کی طرف موڑ لی، دھوپ کی ایک کرن حسیب کے گال پر پڑی اور اس نے تھوڑا کروٹ بدلی۔ ایک لمحے فہد کا چہرہ بدلا، آنکھوں کی ویرانی میں تھوڑی سی قبولیت، تھوڑی سی تھکن اور ایک ہارے ہوئے سپاہی جیسا سکون تھا۔ اس نے کچھ نہیں کہا، لیکن زلیخا بیگم نے اس کی آنکھوں میں ہاں پڑھ لی تھی۔ وہ دھیرے سے مسکرا دی، مگر وہ مسکراہٹ ایک ماں کی مجبوری تھی جو جانتی تھی کہ اس کا بیٹا ٹوٹ چکا ہے اور اب اسے اپنے ٹوٹے وجود سے کسی اور کے لیے نیا سایہ بننا ہے۔ وہ اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا تھا اور اپنی ماں کو دیکھتے ہوئے بولا تھا، فی الحال آپ اسی لڑکی کو تلاش نہیں کرنا، میں ڈھونڈتا ہوں اپنے لیے، باقی اللہ کو جو منظور ہوگا ہم کر لیں گے۔ یہ بول کر وہ ٹھہرا نہیں تھا، بلکہ خاموشی سے چلا گیا تھا۔ دوپہر کی دھوپ تیز تھی، مگر ہلکی ہلکی ہوا کا جھونکا بائیک پر سوار دونوں چہروں سے ٹکرا رہا تھا۔ شہر کی گلیوں سے گزرتی ہوئی بائیک دھیرے دھیرے ایک نسبتاً خاموش علاقے کی طرف بڑھ رہی تھی۔ نعیمہ کا چہرہ خاموشی میں ڈوبا ہوا تھا، وہ کاشف کے پیچھے بیٹھی چپ چاپ اپنے دوپٹے کا پلو انگلیوں میں لپیٹ رہی تھی۔ چہرے پر ناراضگی نہیں تھی، مگر بے چینی ضرور تھی۔ وہ ان سب چیزوں کے لیے تیار نہیں تھی، لیکن جانتی تھی اگر اس نے انکار کیا تو کاشف کا ساتھ چھوٹ جائے گا۔ اس کی ساس کبھی اسے اپنے بیٹے کے لیے قبول نہیں کریں گی۔ کاشف ایک عام شکل و صورت کا سادہ سا لڑکا تھا، جس کے نزدیک ماں کی بات ماننا حرف آخر تھا۔ اب اس کے بدلے اسے اپنی غیرت ہی کیوں نہ قربان کرنی پڑے۔ نعیمہ سنو، اس نے قدرے آہستہ سے آواز میں کہا، کیئر ٹیکر کی نوکری کوئی بری نوکری نہیں ہوتی، بچے کو سنبھالنا کوئی چھوٹا کام نہیں ہے۔ وہ جانتا تھا کہ اس کی مگیتر اس نوکری کے لیے رضامند نہیں ہے، لیکن جو بھی تھا، اسے کسی بھی قیمت پر نعیمہ کو راضی کرنا ہی تھا۔
نعیمہ نے فوراً سر اٹھایا، جیسے دل میں دبی بات زبان پر آنے کی دیر ہو۔ مجھے یہ سب نہیں آتا کاشف، میں نے کبھی کسی بچے کو سنبھالا تک نہیں، تم جانتے ہو نا، مجھے نہ بچوں کی سمجھ ہے نہ ہی صبر۔ میں کیسے اس بچے کے ساتھ ایڈجسٹ کروں گی؟ اور تم خود بول رہے ہو کہ فہد انصاری اس بچے کے لیے بہت حساس ہو رہا ہے۔ یہ نہ ہو مجھ سے کوئی گڑبڑ ہو جائے، میرے ساتھ ساتھ تمہاری نوکری بھی مسئلہ آئے۔ وہ مثلاً بولی تھی۔ کاشف نے ہلکی سی سانس لی، بائک تھوڑی آہستہ کی اور ایک سایہ دار درخت کے نیچے جا کر روک دی۔ موٹر بند ہوئی، شور تھما، صرف ارد گرد کے پرندوں کی آواز باقی رہ گئی۔ دیکھو، بات میری یا تمہاری پسند ناپسند کی نہیں ہے، امی تمہیں باہر نکلنے کی اجازت تب ہی دے رہی ہیں کیونکہ یہ نوکری فہد انصاری کے گھر کی ہے۔ وہ میرا بہت سینئر ہے، بہت اچھا آدمی ہے، عزت دینے والا ہے، اور سب سے بڑی بات گھر کا ماحول شریفانہ ہے۔ نعیمہ نے غصے سے نظریں چرائی مگر پھر دھیرے سے بولی، تو کیا تم مجھے کسی آفس میں، کسی اسکول میں یا کسی اور جگہ کام کرنے کی اجازت نہیں دو گے؟ لہجے میں احتجاج تھا۔ وہ کسی کے گھر کی ملازمہ نہیں بننا چاہتی تھی۔ کاشف نے ایک لمحے کو خاموشی اختیار کی، جیسے وہ لفظ چن رہا ہو، پھر سنجیدگی سے بولا، نہیں دوں گا نعیمہ، سچ کہوں تو دل سے میں چاہتا ہی نہیں کہ میری ہونے والی بیوی نوکری کرے، لیکن امی نے کہا ہے کہ تمہیں کچھ مصروف رہنا چاہیے، باہر کا ماحول دیکھنا چاہیے، تو بس اس نوکری کی اجازت دی ہے، اور وہ بھی اس لیے کہ یہ گھر کی نوکری ہے، محدود، محفوظ۔ نعیمہ نے جیسے تپ کر رخ موڑا، اس کے چہرے پر خفگی کی ہلکی سی پرچھائی تھی۔ تو یہ اجازت بھی تمہاری نہیں، تمہاری ماں کی ہے۔ وہ اب تھوڑا تلخ ہو گئی تھی۔ یہ مخص آج کی کہانی نہیں تھی، بلکہ یہ تو ہر روز ہوتا تھا۔ اسے معلوم تھا اس کی ساس ایک لالچی عورت ہے، لیکن وہ بے بس تھی۔ آج کے دور میں اچھے رشتے نہیں ملتے، اور کاشف جیسا انسان وہ کھونا نہیں چاہتی تھی۔ کاشف نے نظریں چرا کر نظریں نیچے کی، جیسے اعتراف کر رہا ہو، ہاں، لیکن میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ اگر تم کام کرو تو بس یہ ایک جگہ۔ فہد انصاری کو میں جانتا ہوں، اعتماد ہے مجھے، اس کے علاوہ اگر تم کہیں اور کام کرنے کی ضد کی تو مجھ سے نہ کہنا کہ تمہیں اجازت کیوں نہیں ملی۔ نعیمہ کی بڑی بڑی آنکھوں میں نمی کی ہلکی سی تہ اتر آئی، اس کا حسین چہرہ سنجیدہ ہو گیا، مگر وہ خاموش رہی۔ وہ جانتی تھی کہ یہ ضد بحث سے نہیں جیتے گی۔ کاشف نے ایک لمحہ اسے دیکھا، اس کی خاموشی کو سمجھا، پھر نرمی سے بولا، بس ایک بار کر کے دیکھ لو، اگر نہ ہوا تم سے تو میں خود انکار کر دوں گا، لیکن مجھے یقین ہے تم یہ کر لو گی، لیکن اس طرح ہار نہ مانو، مجھے یقین ہے تم کامیاب ٹھہرو گی۔ نعیمہ نے آہستہ سے سر جھکا لیا۔ دھوپ درختوں کی چھاؤں سے چھن کر اس کے چہرے پر پڑی، اور کاشف نے بائک دوبارہ سٹارٹ کر دی۔ دونوں خاموش تھے، مگر ان کے درمیان الفاظ سے زیادہ باتیں ہو چکی تھی۔ دوپہر کی دھوپ اب کچھ مان پڑ چکی تھی، سورج آسمانوں کے بیچوں بیچ سے تھوڑا ڈھل سا چکا تھا۔ فہد انصاری کے بنگلے کا بیرونی گیٹ کھلا تو سامنے ایک کشادہ لان نظر آیا، جس کے بیچوں بیچ ایک پرسکون سا فوارہ ٹھنڈی پھوار بکھیر رہا تھا۔ کیاریوں میں لگی گلاب اور موتیوں کی جھاڑیاں مہک رہی تھی، اور ایک ملازم سفید یونیفارم میں گیٹ پر آیا۔ کاشف نے بائک بند کی اور نیچے اترتے ہی مختصر سا سلام کیا۔ ہم کیئر ٹیکر کی نوکری کے لیے آئے ہیں سر، فہد سے ملاقات ہے۔ ملازم نے اس بات میں سر ہلایا اور ہاتھ سے اشارہ کیا، آپ اندر تشریف لائیں۔ جی، ہمیں بتا دیا گیا تھا کہ آپ کچھ دیر میں پہنچنے والے ہیں، وہ انہیں راستہ دیتے ہوئے بولا تھا۔ بنگلے کے اندر داخل ہوتے ہی ہلکی مہک اور خاموشی وقار کا احساس ہوا۔ ڈرائنگ روم کشادہ تھا، سفید اور ہلکے سنہری رنگوں کی آرام دہ نشستیں، دیوار پر قدآور فریم میں پھولوں کی تصویریں اور کونے میں رکھے آرائشی گملے۔ ملازم نے نرمی سے کہا، میں پیغام دے کر آتا ہوں، آپ دونوں یہیں ٹھہریں۔ وہ دونوں وہیں خاموشی سے کھڑے ہو گئے۔ نعیمہ کا دل اب گھبرانے لگا تھا، وہ نہ جانے کیوں سے یہ جگہ کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی تھی۔ اتنا بڑا گھر اس نے آج تک نہیں دیکھا تھا۔ وہ تو ایک معمولی سے علاقے میں ایک چھوٹے سے مکان میں رہتی تھی، اور یہ ایک بنگلہ تھا جس کا صرف اور صرف اس جیسی لڑکی خواب ہی دیکھ سکتی تھی۔ کچھ دیر بعد دبے قدموں چلتی ہوئی ایک ملازمہ آئی، درمیانی عمر کی، سادہ لباس میں، مگر آنکھوں میں نوکری کے برسوں کا تجربہ چمک رہا تھا۔ اس نے نعیمہ پر نگاہ ڈالی اور کہا، سر نے آپ کو اندر بلایا ہے۔ پھر اس نے رخ کاشف کی طرف موڑتے ہوئے قدرے سخت لہجے میں کہا، آپ یہیں ٹھہریں، سر صرف لڑکی سے بات کریں گے، آپ بیچ میں نہیں آ سکتے، یہ یہاں کا رول ہے، کوئی آؤٹ سائڈرز اندر نہیں آئے گا۔ کاشف نے نعیمہ کی طرف دیکھا اور ایک لمحے کو الجھ گئی، دل زور زور سے دھڑکا تھا۔ اندر اکیلے جانا اسے نہ جانے کیوں نامناسب لگ رہا تھا۔ نظریں کاشف پر ٹک گئی، جیسے وہ اجازت مانگ رہی ہو۔ کاشف نے خاموشی سے ایک کرسی کی طرف اشارہ کیا اور نرمی سے بولا، جاؤ بات سن لو، جو بھی فیصلہ کرنا ہو بعد میں کر لینا۔ نعیمہ نے گہری سانس لی، دوپٹہ سنبھالا اور ملازمہ کے پیچھے چل دی۔ راہداری عبور کرتے ہوئے وہ ایک بڑے زرینے کے نیچے سے گزری اور پھر سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اوپر کی منزل پر پہنچی۔ ہر قدم پر اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ وہ پہلی بار کسی اجنبی مرد کے سامنے نوکری کے لیے جا رہی تھی۔ آج تک اس نے صرف یہ گمان ہی کیا تھا کہ وہ کہیں نوکری کرے گی۔ اوپر کی منزل پر پہنچ کر ملازمہ نے ایک دروازے کے سامنے رک کر کہا، یہی کمرہ ہے، دستک دے دیجیے۔
نعیمہ نے کانپتے ہاتھوں سے دروازے پر پہلی ہی دستک دی تھی کہ اندر سے دھیمے مگر مضبوط لہجے میں آواز آئی، آئیے۔ شاید وہ اس کے ہی انتظار میں بیٹھا تھا۔ وہ چند لمحے دروازے کے سامنے کھڑی رہی، پھر آہستگی سے دروازہ کھولا۔ اندر ایک پرسکون سا کمرہ تھا، لکڑی کی الماریاں، ایک کونے میں میز پر بچوں کی چیزیں اور کھڑکی سے آتی دھوپ جس میں ایک مرد کھڑا تھا، سادہ شلوار قمیض میں، بے حد سنجیدہ چہرہ، آنکھوں میں ایک تھکن اور گہری سوچ۔ یہی تھا فہد انصاری۔ نعیمہ کا دل ایک لمحے کو جیسے تھم سا گیا۔ آج سے پہلے اس نے اتنا خوبصورت مرد نہیں دیکھا تھا، لیکن جیسا رعب اس کی شخصیت میں تھا وہ فوراً ہی نظریں جھکا گئی تھی۔ وہ خاموشی سے دروازے کے قریب ہی کھڑی رہی۔ اس کو سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے، اس لیے خاموش رہنے میں ہی عافیت جانی تھی۔ کمرے میں ہلکی سی ٹھنڈک تھی، شاید ایئر کنڈیشنر ہلکی رفتار پر چل رہا تھا۔ روشنی دھیمی تھی، اس کے ہاتھوں کی انگلیاں آپس میں الجھی ہوئی تھی، جیسے بے چینی کا انتظار کر رہی ہو۔ وہ سر جھکائے فہد انصاری کے سامنے کھڑی ہو گئی، جو اپنے مخصوص انداز میں گہری نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ بیٹھیں، فہد نے سنجیدگی سے کہا۔ اس نے نعیمہ کا ایک طائرانہ جائزہ لیا تھا۔ نعیمہ نے سر ہلایا اور سامنے رکھی کرسی پر دبے دبے انداز میں بیٹھ گئی۔ اس کے دل کی دھڑکن ابھی بھی تھوڑی تیز تھی۔ نام کیا ہے آپ کا؟ فہد نے پہلا سوال کیا۔ نعیمہ، اس نے مختصر سا جواب دیا۔ آواز مدھم مگر واضح تھی۔ فہد نے سر ہلایا۔ کہاں کی رہنے والی ہیں؟ یہیں شہر کی۔ پہلے کہیں کام کیا ہے؟ نہیں، یہ پہلی بار ہے، نعیمہ نے جلدی سے وضاحت کی۔ میں نے پہلے کبھی کسی کے یہاں نوکری نہیں کی۔ میں بے حد صاف گو تھی، جھوٹ بولنا اسے پسند ہی نہیں تھا۔ فہد نے کچھ دیر خاموشی اختیار کی، پھر سیدھا ہوتے ہوئے بولا، حسیب میرا بیٹا ابھی مخص 1 ہفتے کا ہے۔ آپ کو بچوں کے بارے میں کچھ پتہ ہے؟ نعیمہ نے گہری سانس لی، جیسے خود کو تیار کر رہی ہو۔ بہت زیادہ نہیں، لیکن بنیادی چیزیں جانتی ہوں، جیسے بچے کو کتنی بار دودھ پلانا ہوتا ہے، نیند کا خیال رکھنا، پیمپر کب بدلنا ہے، اور اگر رونا بند نہ ہو کرے تو چیک کرانا کہ کہیں کوئی تکلیف تو نہیں۔ فہد نے غور سے اسے دیکھا۔ اگر بخار ہو جائے تو سب سے پہلے جسمانی درجہ حرارت چیک کریں، اگر زیادہ ہو تو ٹھنڈی پٹیاں رکھیں، فوری طور پر ڈاکٹر کو بلائیں۔ اکثر اس نے اپنی برابر میں رہتی فائزہ باجی کو اپنی اولاد کے ساتھ ایسا ہی کرتے دیکھا تھا۔ اسی انداز کے تحت وہ بولتی چلی گئی تھی۔ فہد کی آنکھوں میں ہلکی سی حیرت ابھری۔ وہ کچھ لمحے اسے دیکھتا رہا۔ اگر بچہ مسلسل رو رہا ہو اور وجہ سمجھ نہ آ رہی ہو تو سب سے پہلے بھوک، نیند اور گیلے پیمپر کو چیک کریں۔ اگر کچھ نہ ہو تو گیس کا مسئلہ ہو سکتا ہے، ہلکی مساج سے آرام آ سکتا ہے۔ اگر پھر بھی نہ رکے تو والدین کو اطلاع دینا ضروری ہوگا، وہ پروفیشنل طریقے سے بولی۔ فہد کی نگاہوں میں وہ سختی اب نہیں تھی، جیسے کسی حد تک مطمئن ہو گیا ہو۔ اس نے گہری سانس لی، اپنی پشت کرسی سے لگائی اور دھیرے سے کہا، اچھی معلومات ہیں آپ کو۔ وہ کافی متاثر ہو گیا تھا۔ اس نے یہاں سے پہلے کہیں کام نہیں کیا تھا، یعنی وہ ایک گھریلو لڑکی تھی۔ اسے یہ ادا بے حد پسند آئی تھی۔ نعیمہ نے سر جھکا لیا، جیسے تعریف کو قبول کر کے بھی اس پر زیادہ رد عمل نہ دے رہی ہو۔ کچھ لمحوں تک خاموشی چھائی رہی، پھر فہد نے سنجیدہ لہجے میں کہا، مجھے آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ میری ایک شرط ہے، نوکری آپ کو دے دی جائے گی، سیلری بھی بہت اچھی ہوگی، لیکن اگر آپ اس شرط کو مان لیتی ہیں تو آپ کے لیے بہت اچھا ہوگا، ورنہ آپ کی طرح میرے پاس بہت آپشنز ہیں۔ وہ صاف گوئی سے بولا تھا۔ نعیمہ نے فوراً سر اٹھایا، جیسے تیار ہو کہ جو بھی سننا ہے سن لے۔ جی حکم کریں۔ دل ایک لمحے کے لیے دھڑکا تھا۔ یہ نوکری اسے ہر حال میں چاہیے تھی، کیونکہ جانتی تھی اگر نوکری نہیں ملی تو کبھی وہ جہیز نہیں اکٹھا کر پائے گی، اور اب اسے شادی کرنی تھی۔ پیچھے سے دباؤ تھا، لیکن ہاتھ میں پیسہ بالکل نہیں تھا۔ کمرے میں لمحہ بھر کے لیے خاموشی چھا گئی تھی۔ فہد نے کرسی کی پشت سے ٹیک لگائی اور بالکل سپاٹ لہجے میں بولا، دیکھیں، ہمارے خاندان میں کیئر ٹیکر رکھنے کا رواج نہیں، خاص طور پر کسی غیر عورت کو گھر میں نوکری دینا ہمارے اصولوں کے خلاف ہے۔ میرے لیے یہی حل بچا تھا کہ میں جس بھی لڑکی کو کیئر ٹیکر رکھوں اس سے نکاح کر لوں۔ وہ بنا تہمید کے بولا تھا۔ جانتا تھا کہ یہ بات غیر مناسب ہے، لیکن وہ کوئی لگی لپٹی بات نہیں کرنا چاہتا تھا تاکہ بعد میں کوئی مشکل پیش نہ آئے۔ نعیمہ کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ وہ بے یقینی سے فہد کو دیکھ رہی تھی، جیسے اس کے الفاظ اس کے حواسوں پر ہتھوڑے کی طرح برس رہے ہوں۔ فہد نے اپنی بات جاری رکھی، یہ کوئی روایتی شادی نہیں ہوگی، یہ ایک ایگریمنٹ ہوگا 2 سال کے لیے۔ ہر مہینے آپ کو 50,000 ملیں گے۔ جب 2 سال مکمل ہو جائیں گے میں آپ کو بغیر کسی سوال کے طلاق دے دوں گا۔ تب تک میرا بچہ بھی تھوڑا بڑا ہو جائے گا اور میرا بزنس بھی مکمل طور پر سٹیبل ہو چکا ہوگا۔ نعیمہ کے ہاتھ بے اختیار مٹھیوں میں بند ہونے لگے۔ اس کا خلق خشک ہو گیا۔ اس نے مشکل سے لب کھولے، لیکن سر میں منگنی شدہ ہوں۔ فہد نے کندھے اچکائے، جیسے یہ بات اس کے لیے کوئی خاص معنی نہیں رکھتی۔ یہ میرا مسئلہ نہیں، میں آپ سے ایک سیدھا سوال کر رہا ہوں، کیا آپ مجھ سے شادی کریں گی؟ نعیمہ کو اتنے صاف سوال کی بالکل امید نہیں تھی۔ اس کو لگا جیسے زمین ہل گئی ہو۔ وہ سکتے میں بیٹھی رہی، دل کی دھڑکن جیسے کانوں میں سنائی دے رہی تھی۔ نہیں، اس کے لبوں سے بے ساختہ نکلا۔
ایسا ممکن نہیں، بے شک نوکری اچھی تھی، سیلری بھی بہت اچھی مل رہی تھی، لیکن وہ اپنے ضمیر کا سودا نہیں کر سکتی تھی۔ اس کی آواز میں مضبوطی تھی، جیسے وہ خود کو بھی یقین دلانا چاہ رہی ہو۔ وہ جانتی تھی کاشف جذباتی آدمی تھا، اگر اسے یہ سب معلوم ہوتا تو وہ شاید اپنی عقل کھو بیٹھتا۔ لیکن یہ صرف کاشف کی بات نہیں تھی، یہ اس کے اپنے وقار کی بھی بات تھی۔ فہد نے ایک گہری سانس لی اور بے تاثر نظروں سے اسے دیکھا، جیسے اس کے انکار کی توقع پہلے سے ہو۔ کمرے میں ایک بار پھر خاموشی چھا گئی، مگر اس بار یہ خاموشی کسی فیصلے کا اعلان کر رہی تھی۔ کمرے میں گہری خاموشی تھی، صرف ایئر کنڈیشنر کی ہلکی ہلکی سرگوشی سنائی دے رہی تھی۔ فہد یکدم آگے ہو کر بولا تھا، دیکھیں، اس نے نرمی اور سلیقے سے جملہ چھیڑا، ہر مہینے 50,000 روپے آپ کے ہاتھ میں ہوں گے، صرف 2 سال، بس 2 سال، آپ آرام سے 12-13 لاکھ کما سکتی ہیں۔ اسے نعیمہ کافی اچھی لگی تھی، بچوں کے معاملے میں کافی سویٹ بھی تھی اور معلومات بھی رکھتی تھی۔ وہ اتنی اچھی لڑکی آسانی سے کھونا نہیں چاہتا تھا۔ نعیمہ نے نظریں نہیں اٹھائی، مگر وہ سن رہی تھی، اس کی پلکیں لرزیں، جیسے کوئی بات دل کو چھو گئی ہو۔ آپ کی اپنی مجبوریاں ہوں گی، میں سمجھتا ہوں۔ اس نکاح کے بدلے آپ سے کوئی مطالبہ نہیں ہوگا، نہ میں کوئی حق جتاؤں گا، نہ شوہر ہونے کا دعویٰ کروں گا۔ وہ تھوڑا سا آگے ہوا، آواز میں دھیمی چالاکی سی گھل گئی، آپ چاہیں تو اپنی منگنی بھی جاری رکھ سکتی ہیں، کسی کو کچھ نہیں بتائیے جائے گا۔ یہ نکاح صرف میری ماں کے سامنے ہوگا، کیونکہ یہ ان کی خواہش ہے بس، ورنہ میں آپ کو بطور ایک کیئر ٹیکر رکھنے کے لیے رضامند ہوں۔ نعیمہ کا دل جیسے سینے میں دھڑکنا بھول گیا ہو۔ وہ چپ چاپ بیٹھی رہی، سوچتی رہی۔ کاشف کی باتوں کی بعض گشت دماغ میں گونجنے لگی، لیکن پھر اچانک اس کی سوچ کا رخ بدل گیا۔ اس کی ساس کی چپتی ہوئی آواز، وہ طنزیہ لہجے میں باتیں کرنا، اس کا بار بار کہنا کہ تم صرف کاشف کی پسند ہو، اس لیے برداشت کر رہی ہوں، ورنہ تم جیسی کنگلی عورت کو میں کبھی قبول نہ کروں۔ اگر یہ نوکری مل جاتی تو سب کچھ کتنا آسان ہو جاتا، وہ چپ چاپ اپنے جہیز کے برتن، بیڈ، پنکھے سب خرید سکتی تھی۔ ماں کی دوائیوں کا خرچ، گیس کا بل، راشن سب آسان ہو جاتا۔ نہ باپ تھا، نہ بھائی، ایک بوڑھی ماں تھی جو اس کی ہر سانس کے ساتھ جڑی ہوئی تھی۔ اسے مضبوط بننا ہی تھا، کم از کم 2 سال کے لیے۔ لمحوں کے بوجھ تلے دب کر آخر کار اس نے آہستہ سے سر اٹھایا، آنکھیں نم تھی لیکن لہجہ مضبوط، ٹھیک ہے، میں راضی ہوں۔ فہد نے سکون کا سانس لیا، لیکن وہ چپ رہی، پھر دھیرے سے بولی، لیکن ایک وعدہ چاہیے آپ سے، یہ بات کاشف کو کبھی نہیں پتہ چلنی چاہیے۔ ایک ایسی مسکراہٹ جو جیتنے والوں کے لبوں پر آتی ہے۔ وہ فوراً کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا، جیسے بوجھ ہٹ گیا ہو۔ آپ بالکل بے فکر رہیں، یہ میرا وعدہ ہے آپ سے، کبھی کوئی بات نہیں نکلے گی۔ کمرے کی خاموشی جیسے ایک معاہدے کی مہر بن گئی تھی، اور نعیمہ کی خاموشی آنکھوں میں اب صرف قربانی کی چمک تھی، لیکن جانتی تھی کہ یہ قربانی اس کے لیے بہت مفید ثابت ہوگی۔ جبکہ فہد بیت کی ماں مسکرایا تھا، جس طرح کی لڑکی وہ تلاش کر رہا تھا اس کو مل چکی تھی، ضرورت مند بھی اور کافی اچھی بھی، اسی لیے وہ بے حد متاثر ہو گیا تھا۔ وہ دونوں ایک ساتھ ہی یا باہر کی طرف بڑھے تھے، دھوپ کے نرم سائے لان کے ہرے فرش پر بکھرے پڑے تھے، پتے ہلکی ہلکی ہوا میں سرسرا رہے تھے، اور ایک پرسکون دوپہر اپنا جادو بکھیر رہی تھی۔ لان کے کونے میں گارڈ کی کرسی کے ساتھ کاشف بیٹھا تھا۔ کاشف اپنی باتوں میں مگن تھا۔ جب اس نے فہد انصاری کو لان میں آتے دیکھا، ساتھ ہی نعیمہ بھی تھی، وہ فوراً سیدھا ہو کر کھڑا ہو گیا۔ فہد کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی، وہ تیز قدموں سے اس کی طرف بڑھا۔ السلام علیکم کاشف، فہد نے ہاتھ آگے بڑھایا۔ وعلیکم السلام سر، کاشف نے فوراً مصافحہ کیا، لیکن اس کی نظریں نعیمہ پر تھیں، جو اب خاموشی سے دونوں مردوں کے بیچ کھڑی تھی۔ امید ہے سب خیریت سے ہے؟ فہد نے پوچھا۔ آواز میں حسب معمول نرمی تھی۔ عموماً وہ کسی سٹاف کو منہ نہیں لگاتا تھا، لیکن اس سٹاف کی وجہ سے اسے ایک بہترین لڑکی ملی تھی، اور اس کا شکریہ ادا کرنا تو بے حد ضروری تھا۔ جی الحمدللہ سر، کاشف نے سر ہلایا۔ فہد نے پل بھر کو دونوں کو دیکھا، پھر سیدھا کاشف کی طرف متوجہ ہوا۔ میں نے تمہاری منگیتر کو نوکری پر رکھ لیا ہے، 50,000 روپے مہینے کی سیلری ہوگی۔ کاشف کی آنکھیں ایک لمحے کو حیرت سے پھیل گئی، جیسے وہ سن ہو گیا ہو۔ 50؟ اس کے لب بے ساختہ ہلے۔ سر لیکن کوئی مسئلہ؟ فہد نے مصنوعی معصومیت سے پوچھا۔ کاشف نے زبان خشک ہوتے ہوئے محسوس کی، نہیں سر، بس 2 سال سے آپ کی کمپنی میں کام کر رہا ہوں، میری تنخواہ تو ابھی تک 30,000 ہے، اور یہ… فہد کے ہونٹوں پر مسکراہٹ اور گہری ہو گئی۔ اب یہ میرے بیٹے کی کیئر ٹیکر ہے، جان سے عزیز بیٹے کی، جو چیز دل کے قریب ہو اس پر خرچ کرنا پڑتا ہے۔ کاشف کے چہرے پر الجھن، بے یقینی اور ہلکی سی چپ چھا گئی۔ نعیمہ نے نظریں جھکا لی۔ وہ کاشف کی آنکھوں کا سامنا نہ کر سکی، کیونکہ جانتی تھی اگر اس کی آنکھیں دیکھتی تو بے اختیار رو پڑے گی، کیونکہ جو فیصلہ اس نے کیا تھا وہ کوئی معمولی فیصلہ نہیں تھا۔ خیر، مجھے ایک میٹنگ کے لیے نکلنا ہے، آپ لوگ اپنا خیال رکھیے، فہد نے شائستگی سے کہا اور واپس اندر کی طرف چل دیا، لیکن اچانک ہی وہ ٹھہرا اور نعیمہ کی جانب دیکھتے ہوئے بولا، کل صبح 8 بجے تک آپ مجھے اپنے بیگ سمیت یہاں چاہیے، دیر نہیں ہونی چاہیے، ورنہ میں امید کرتا ہوں آپ کہیں اور نوکری تلاش کر لیں گی۔
وہ دو ٹوک لہجے میں بولا تھا اور پھر وہاں نہیں ٹھہرا تھا۔ کاشف چند لمحے کھڑا رہا جیسے خود کو سمجھا رہا ہو کہ ابھی جو ہوا وہ حقیقت ہی ہے، پھر آہستہ سے بولا چلو گھر چلتے ہیں۔ نعیمہ سر ہلا کر اس کے ساتھ چلنے لگی۔ دونوں خاموش تھے، لیکن ایک خاموشی وہ تھی جو زبان سے زیادہ دل میں چیخ رہی تھی۔ لان کے ہرے فرش پر ان کے قدموں کے نشان وقت کی ایک انکہی کہانی رقم کر رہے تھے، لیکن کاشف دل ہی دل میں بے حد خوش تھا، کیونکہ جانتا تھا کہ اس کی ماں کو اب کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ دوپہر کے وقت کی دھیمی دھوپ بائک کے آئینے پر چمک رہی تھی۔ سڑک کے کنارے دکانیں، پکوڑوں کی خوشبو، سب کچھ ایک عام دن کی طرح تھا، مگر نعیمہ کے دل میں ہلچل سی مچی ہوئی تھی۔ بائک پر پیچھے بیٹھی وہ مسلسل سوچوں کے سمندر میں ڈوبی ہوئی تھی۔ فیض انصاری کی باتیں، اس کی شرائط، وہ نکاح، وہ سب کچھ کسی دھوئیں کی طرح دماغ میں گونج رہا تھا۔ وہ جانتی تھی نکاح کوئی معمولی رشتہ نہیں ہے، بلکہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہوگی۔ اس کے دل میں ایک خیال پیدا ہوا تھا کہ کسی اور کو نہیں تو اپنی ماں کو ہی اس بات کے بارے میں اطلاع دے دے، لیکن دل ایک دم گھبرا گیا تھا۔ جانتی تھی اماں اس کی بات پر یقین نہیں کریں گی، الٹا اسی کو ہی سنائیں گی، بلکہ الزامات کی بھی در دیں گی، جس طرح انہوں نے کاشف کے ٹائم پر کیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ اپنا سر جھٹک چکی تھی۔ دوسرا خیال اسے کاشف کا ہی آیا تھا، لیکن یہ بھی معلوم تھا کہ اگر اس آدمی کو ذرا علم بھی ہوا اس نکاح کی بات کا تو وہ تہس نہس کر دے گا، اس کی نوکری کے ساتھ ساتھ اپنی نوکری بھی گنوا دے گا، اور اگر وہ ایسا کر دیتا تو جانتی تھی اس کی ہونے والی ساس اسے کچا چبا جائے گی۔ اسی لیے اس نے اپنی زبان کو بند ہی رکھا تھا، لیکن دل اتنا گھبرا رہا تھا جس کی کوئی حد نہیں۔ کاشف خوشی سے بولا اب اماں کو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، تمہیں نوکری کی اجازت مل گئی، تنخواہ بھی زبردست ہے، 50,000۔ تم جانتی ہو میرے آفس میں کسی کی بھی اتنی تنخواہ نہیں۔ اس کے چہرے کے رنگ ہی بدل گئے تھے۔ 50,000 ایک رقم ہوتی ہے، اور یہ رقم اتنی بڑی لگ رہی تھی۔ نعیمہ نے نظریں چرا لیں۔ 2 سال کا ایگریمنٹ ہے، کاشف خوشی سے بولا۔ واہ، 2 سال میں تو تم آرام سے 10-12 لاکھ جمع کر لو گی، پھر ہماری شادی بھی ہو جائے گی، جہیز بھی بن جائے گا، سب کچھ۔ اماں کو کوئی شکایت نہیں ہوگی۔ نعیمہ خاموش ہو گئی، جیسے دل بوجھل ہو چکا تھا۔ وہ سوچ رہی تھی اس کے دماغ میں صرف نکاح کی باتیں ہی چل رہی تھی۔ نکاح کوئی عام بات نہیں ہوتی، یہ تو ساری زندگی کا بندھن ہوتا ہے۔ وہ کیسے اتنی آسانی سے اس رشتے کے بن گئی؟ مگر کاشف کی خوشی دیکھ کر وہ چپ رہی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کے چہرے پر خوشی ماند پڑ جائے۔ بائک غریب علاقے کی تنگ گلی میں داخل ہوئی۔ سامنے ایک پرانا سا گھر مگر صاف ستھرا مکان تھا۔ دروازے کے ساتھ کھڑکیاں لکڑی کی تھی، جن کے پردے دھوپ میں زرد پڑ چکے تھے۔ برآمدے میں 2 عورتیں چرپائی پر بیٹھی باتیں کر رہی تھی۔ ایک کاشف کی اماں تھی، چمکدار لباس اور گلے میں موٹے موٹے منکے، اور دوسری نعیمہ کی اماں، جس کے چہرے پر غربت کی لکیریں صاف جھلک رہی تھی۔ کاشف نے بائک روکی اور نعیمہ کا ہاتھ پکڑ کر اسے تیزی سے اندر لے گیا۔ چلو اماں کو خوشخبری سناتے ہیں۔ السلام علیکم اماں، کاشف نے بلند آواز میں کہا۔ وعلیکم السلام، دونوں عورتوں نے ایک ساتھ جواب دیا۔ کاشف نے جوش سے کہا، اماں نعیمہ کو نوکری مل گئی ہے، وہ بھی 50,000 کی۔ دونوں عورتیں چونک اٹھی۔ کاشف کی اماں نے فوراً اپنا دوپٹے کا پلو سنبھالا، آنکھیں چمکنے لگی۔ سچ؟ 50,000؟ ارے واہ، یہ تو بہت بڑی بات ہے۔ نعیمہ کی ماں نے بھی حیرت سے کہا، اللہ کا شکر ہے، اب تو ہماری بیٹی بھی ہمیں کچھ دے سکے گی۔ کاشف کی اماں بولی، بس ہر مہینے آدھی تنخواہ ہم دونوں کو لا کر دے دینا، باقی تمہارے لیے رکھ لینا۔ ان کی لالچ ان کے لفظوں سے ہی ٹپک رہی تھی۔ نعیمہ گمسم سی بیٹھی رہی۔ وہ سب کچھ سن رہی تھی، پر سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ کیا جو کچھ ہونے جا رہا ہے وہ صحیح ہے؟ کیا یہ نکاح صرف ایک سودا ہے، یا وہ واقعی کسی نئے سفر کا آغاز کرنے جا رہی ہے؟ دل جیسے اندر ہی اندر رو رہا تھا، لیکن آنکھوں میں نمی تک نہ تھی۔ خاموشی سے اس نے گردن جھکا لی، جیسے خود کو تقدیر کے حوالے کر دیا ہو، لیکن جانتی تھی یہ خاموشی آنے والے طوفان کا پیش خیمہ ہے۔ رات 10 بجے وہ لوگ اپنے گھر لوٹ آئے تھے۔ کمرے کے کونے میں رکھی چھوٹی سی الماری کھلی ہوئی تھی۔ نعیمہ فرش پر بیٹھ کر اپنے کپڑے چن چن کر بیگ میں رکھ رہی تھی۔ ایک طرف دوپٹے طے کیے پڑے تھے تو دوسری طرف چند شلوار قمیض کے جوڑے۔ اس کے ہاتھ تھم جاتے، کبھی وہ کسی دوپٹے کو دیر تک تھامے رکھتی جیسے یادوں میں کھو گئی ہو، کبھی کسی قمیض کو دیکھ کر آنکھوں کی نمی چھپاتی۔ دل و دماغ پر کل کی صبح کا بوجھ چھایا ہوا تھا۔ نکاح کا دن، نکاح جس کے بارے میں وہ کسی کو کچھ نہیں بتا سکتی تھی، نہ اپنی اماں کو، نہ کاشف کو، نہ ہی خود کو۔ بیگ کی زپ بند کرتے ہوئے اس کا ہاتھ لرز گیا۔ ایک چھوٹا سا رومال جو کبھی اس کی ماں نے اسے سی کر دیا تھا، ہاتھ میں آیا تو وہ پلنگ پر بیٹھ گئی۔ دل جیسے کسی پتھر تلے آ گیا ہو۔ خاموشی کی ایک چادر پورے کمرے میں تنی ہوئی تھی۔ چند لمحے یوں ہی گزر گئے، پھر وہ اٹھی، وضو کرنے کے لیے پانی کی طرف بڑھی۔ وضو کے بعد جائے نماز بچھائی، سر پر دوپٹہ لیا اور اب رب کے حضور سجدہ ریز ہو گئی۔ اس کی پیشانی فرش سے لگی اور دل کی ساری گھٹن جیسے لفظوں میں ڈھلنے لگی تھی۔ یا اللہ میرے رب، تو جانتا ہے میرے دل کا حال، میری بے بسی، میرے سوال۔ میں تیری بندی ہوں اور تیرے ہی در پر آئی ہوں۔ یہ راستہ جو میں چن رہی ہوں یہ میری مرضی نہیں، میری مجبوری ہے۔
میرے دل میں سکون ڈال دے مولا، مجھے ہمت دے، مجھے صبر دے یا رب۔ یہ نکاح جو میں کل کرنے جا رہی ہوں یہ صرف کاغذی نہیں، ایک بہت بڑا فیصلہ ہے۔ اس بندھن میں بندھنے کے بعد میری زندگی بدل جائے گی، میری تقدیر بدل جائے گی۔ مجھے نہیں معلوم وہ شخص میرے لیے کیسا ہوگا، اس کا رویہ، اس کا دل، اس کے ارادے، بس تو جانتا ہے سب کچھ میرے پروردگار۔ میرے دل میں خوف ہے لیکن تجھ پر یقین بھی ہے، تو نے ہی تو کہا تھا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، تو آسانی پیدا کرنے والا ہے، تو کر دے مولا، کر دے یا اللہ۔ میری ماں کو سلامت رکھ، کاشف کو ہدایت دے، وہ مجھ سے ناراض نہ ہو۔ میری زندگی میں جو اندھیرے آ رہے ہیں تو ان میں روشنی بھر دے، میرے قدموں کو پھسلنے نہ دینا۔ میں کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کرنا چاہتی لیکن میں بھی جینا چاہتی ہوں باعزت، باوقار، اپنی ماں کے لیے، اپنے لیے۔ یا اللہ تو میرے ساتھ رہے، ہر لمحہ، ہر قدم، ہر امتحان میں۔ میرے دل کو سکون دے، میری راہوں کو آسان بنا دے اور مجھے وہ مقام دے جہاں میں سچ میں محفوظ محسوس کر سکوں۔ وہ دعا کے دوران رو پڑی، آنسو گالوں سے بہتے ہوئے سجدے کی جگہ کو بھگو گئے۔ دل جیسے ہلکا ہونے لگا مگر پھر بھی ایک دھڑکا باقی تھا، ایک اندیشے کی لکیر جو دل میں چھپی رہی۔ آخر کار اس نے ہاتھ چہرے پر پھیرے اور جائے نماز طے کرتے ہوئے دھیرے سے خود سے کہا، جو بھی ہو کل سے میری زندگی بدل جائے گی اور مجھے یقین ہے میرا رب میری مدد ضرور کرے گا۔ رات قطرہ قطرہ کر کے پگھلتی چلی گئی اور اگلی صبح کا سورج پوری آب و تاب سے چمکتا بنگلے کا بڑا سا گیٹ آہستہ سے کھلا۔ صبح کے 8 بجے تھے۔ نعیمہ سادہ سا سوٹ پہنے، سر پر دوپٹہ جمائے، کندھے پر بیگ لٹکائے، دھڑکتے دل کے ساتھ پورچ میں داخل ہوئی۔ دھوپ کی ہلکی کرنیں لان میں پڑی شبنم کی بوندوں پر چمک رہی تھی، جیسے سب کچھ بہت خوبصورت ہو، لیکن دل میں ایک عجیب سا بوجھ تھا، ایک انجانی سی گھبراہٹ۔ ابھی وہ قدم آگے بڑھا ہی رہی تھی کہ سامنے سے فہد انصاری نمودار ہوا۔ وہ سیاہ قمیض میں اور جینز میں ملبوس سنجیدہ نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ نعیمہ کے قدم ٹھٹک گئے۔ وہ فوراً تیز قدموں سے اس کی طرف آیا اور نرمی سے بولا، کتنی دیر کر دی تم نے؟ میں کب سے انتظار کر رہا تھا۔ خیر اب جو سنو وہ دھیان سے سننا۔ اندر جا کر امی کو یہی بتاؤں گا کہ تم میری آفس میں کام کرتی تھی اور تمہارے آگے پیچھے کوئی نہیں اور تم مجھے پسند کرتی ہو، اسی لیے نکاح کرنا چاہتی ہو، سمجھی؟ وہ کافی جلدی میں لگ رہا تھا۔ نعیمہ نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا، جیسے وہ ہر بات دل میں جذب کر رہی ہو۔ جواب دیے بغیر وہ بس آہستہ سے سر ہلا گئی اور کرسی بھی کیا سکتی تھی۔ فہد نے نرمی سے اس کا بیگ تھاما اور اسے اندر لے کر بڑھا۔ پورچ سے گزر کر وہ دونوں براہ راست لاؤنج میں داخل ہوئے۔ سامنے کا منظر نہایت مانوس اور گھریلو سا تھا۔ زلیخا بیگم صوفے پر بیٹھی تھی، گود میں ننھا حسیب تھا جو ان کی انگلی پکڑنے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ ہنس ہنس کر اس سے باتیں کر رہی تھی، گویا دنیا کے سارے غم ان لمحوں میں بھلا دیے ہوں۔ فہد نے ان کی طرف قدم بڑھائے اور سنجیدہ آواز میں بولا، امی۔ زلیخا بیگم نے چونک کر سر اٹھایا۔ ان کی نگاہ نعیمہ پر پڑی جو شرمائی شرمائی سی نظریں جھکائی کھڑی تھی۔ یہ؟ انہوں نے حیرانی سے پوچھا۔ فہد نے ایک گہری سانس لی اور آہستگی سے بولا، امی آج دوپہر کو میرا نکاح ہے نعیمہ سے، آپ چاہتی تھی اور میں آپ کی بات نہیں ٹال سکتا تھا۔ اس نے بہت ہی خیال سے لفظوں کا چنائی کیا تھا تاکہ بالکل بھی شک پیدا نہ ہو۔ زلیخا بیگم کے ماتھے پر بال پڑے جیسے بات پوری طرح سمجھ نہ آئی ہو۔ نکاح ابھی؟ اچانک یہ لڑکی؟ فہد نے نرمی سے وضاحت کی، امی یہ میرے آفس میں کام کرتی تھی، ایک اچھی لڑکی ہے، شریف ہے، اسے ایک فیملی کی ضرورت ہے اور حسیب کو ایک ماں کی۔ جیسے ہی زلیخا بیگم کو بات پوری طرح سمجھ آئی ان کی آنکھوں میں ایک الگ سی چمک آ گئی۔ وہ فوراً اپنی جگہ سے اٹھی اور نعیمہ کی طرف بڑھی۔ ان کے چہرے پر خوشی بکھر گئی۔ ارے بیٹی، تو تم ہو وہ جسے میرا بیٹا چن کر لایا ہے۔ وہ اس کے قریب آئی اور اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ اللہ تمہیں خوش رکھے، تم ہمارے گھر میں آئی ہو، یہ تمہاری اپنی جگہ ہے۔ نعیمہ حیرت سے ان کا پیار محسوس کرتی رہی، دل ابھی بھی دھڑک رہا تھا لیکن ایک عجیب سا سکون جیسے آہستہ آہستہ اتر رہا ہو۔ زلیخا بیگم نے حسیب کو اس کے سامنے لاتے ہوئے کہا، یہ لو، اب یہ تمہارا بھی بیٹا ہوا، اس کو ایک ماں کی طرح ہی پیار کرنا۔ فہد خاموشی سے سب دیکھ رہا تھا اور محسوس کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ یہ فیصلہ درست ہے یا پھر وہ کوئی غلطی کر گیا ہے۔ دوپہر کی روشنی میں بنگلے کے لاؤنج کو سادہ مگر پاکیزہ انداز میں سنوارا گیا تھا۔ کانچ کی میز پر نکاح کے کاغذات رکھے گئے تھے۔ نعیمہ کو دوپہر سے کچھ پہلے زلیخا بیگم نے خود اپنے ہاتھوں سے ایک لال جوڑا تھمایا تھا، سادہ سا مگر نفاست سے تیار کیا گیا جوڑا جس میں ہلکی ہلکی گوٹا کناری لگی تھی۔ نعیمہ نے خود ہی ہلکا پھلکا میک اپ کیا تھا۔ زلیخا بیگم تو پارلر بھیجنا چاہتی تھی لیکن اس نے منع کر دیا تھا۔ ماتھے پر چھوٹا سا جھومر، کانوں میں بالیاں اور آنکھوں میں چھپی ایک عجیب سی اداسی۔ وہ آئینے کے سامنے کھڑی تھی پر نظریں خود سے ملانے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ آج وہ ایک انجان رشتہ قبول کرنے جا رہی تھی، مخصوص مجبوری کے تحت۔ لاؤنج میں فہد انصاری سفید شلوار قمیض میں سنجیدگی سے قاضی صاحب کا استقبال کر رہا تھا۔ 2 گواہان پہلے سے موجود تھے اور زلیخا بیگم کنارے بیٹھی دعاؤں میں مشغول تھی۔ فہد کا چہرہ خاموش تھا لیکن آنکھوں میں ایک اطمینان ضرور تھا۔ نعیمہ آہستہ آہستہ لاؤنج میں داخل ہوئی، اس کے قدموں میں جھجک تھی، نظر جھکی ہوئی اور ہاتھوں میں کپکپاہٹ۔
وہ ایک خالی صوفے پر بیٹھ گئی، سر جھکائے۔ قاضی صاحب نے نرمی سے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا اور رسمی انداز میں کہا، بی بی نعیمہ بنت ارشاد، کیا آپ کو فہد انصاری ولد نعمان انصاری سے نکاح قبول ہے؟ حق مہر 50,000 روپے نقد طے پایا ہے۔ نعیمہ کے لب کپ کپائے، ایک لمحے کو سانس رکا، پھر دھیرے سے اس نے جواب دیا، قبول ہے۔ قاضی صاحب نے رسمی طور پر 3 بار سوال دہرایا اور نعیمہ نے ہر بار دھیمی آواز میں قبول ہے کہا۔ لاؤنج میں موجود ہر شخص خاموش تھا، صرف اس کے ہلکے الفاظ گونج رہے تھے۔ پھر قاضی صاحب نے فہد انصاری کی طرف دیکھا، فہد انصاری ولد نعمان انصاری، کیا آپ کو نعیمہ بنت ارشاد سے نکاح قبول ہے؟ حق مہر 50,000 روپے نقد طے پایا ہے۔ فہد نے مختصر اور صاف لہجے میں کہا، قبول ہے۔ قاضی صاحب نے بھی یہی سوال 3 بار دہرایا اور ہر بار فہد کا جواب ایک سا تھا، مضبوط اور پراعتماد۔ دستخط کا مرحلہ آیا تو قاضی صاحب نے کاغذات آگے بڑھائے۔ پہلے نعیمہ نے لرزتے ہاتھوں سے دستخط کیے، پھر فہد نے پرسکون انداز میں قلم اٹھا کر اپنا نام لکھ دیا۔ گواہان نے بھی اپنے دستخط مکمل کیے۔ قاضی صاحب نے نکاح مکمل ہونے کی دعا کروائی۔ یا اللہ ان دونوں کے درمیان محبت، سکون اور برکت عطا فرما۔ زلیخا بیگم کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو نکل پڑے۔ وہ فوراً اٹھ کر نعیمہ کے پاس آئی اور اسے گلے سے لگایا اور پیار سے بولی، مبارک ہو بیٹی، اب تم ہماری ہو گئی۔ نعیمہ خاموشی سے سب قبول کرتی رہی، دل میں اللہ سے بس یہی دعا کرتی کہ یہ فیصلہ اس کی زندگی کو مزید اندھیرے میں نہ دھکیل دے۔ جس طرح اس نے یہ رشتہ قبول کیا تھا، یہ صرف اللہ اور وہی جانتی تھی۔ لاؤنج میں خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ نکاح کی رسم مکمل ہونے کے بعد سب کچھ جیسے لمحہ بھر کو تھم سا گیا۔ نعیمہ سر جھکائے صوفے کے ایک کونے میں بیٹھی تھی، اس کے ہاتھ اب بھی لرز رہے تھے۔ لال جوڑے کا دامن اس کی انگلیوں کے درمیان دب کر جیسے اس کی بے چینی کو چھپانے کی کوشش کر رہا تھا۔ آنکھوں میں نمی، دل میں انجانی سی ہچکچاہٹ اور دماغ میں گونجتی ہوئی وہ تمام باتیں جو اسے صبح سے سنائی جا رہی تھی۔ فہد انصاری گواہان اور قاضی صاحب کو باہر تک چھوڑنے گیا تھا۔ زلیخا بیگم نے بیچ میں بیٹھنے والے فاصلے کو ختم کرتے ہوئے دھیرے سے اس کے برابر میں آ کر بیٹھ گئی۔ نعیمہ نے چونک کر ان کی طرف دیکھا مگر نگاہیں فوراً جھک گئی۔ زلیخا بیگم نے نرمی سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ ان کا لہجہ بے حد نرم اور ماں جیسا تھا۔ بیٹا میں جانتی ہوں تم بہت ہمت والی ہو، وہ آہستہ آہستہ بول رہی تھی۔ ایک بیٹے کے باپ سے شادی کرنا اور وہ بھی اتنی خاموشی سے، یہ کوئی عام بات نہیں۔ نعیمہ کی پلکیں لرزیں مگر اس نے کچھ نہیں کہا۔ دل میں جیسے ایک لہر سی اٹھی، ایک غیر مرئی درد جو صرف وہی محسوس کر سکتی تھی۔ لیکن بیٹا اب تم نے یہ بندھن قبول کر لیا ہے تو اسے نبھانا بھی تمہاری ذمہ داری ہے۔ زلیخا بیگم کی آواز میں ایک خاص شفقت تھی، جیسے وہ اسے خود کی بیٹی سمجھ رہی ہوں۔ میرا بیٹا بہت اچھا ہے، وقت نے اسے تھوڑا سخت بنا دیا ہے مگر وہ اندر سے ٹوٹ چکا ہے۔ وہ ذرا رکی اور پھر مزید قریب ہو کر بولی، تم ہی ہو جو اب اسے سمیٹ سکتی ہو۔ تم سے مجھے امید ہے، بس ہمت رکھنا، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ نعیمہ کی پلکوں پر لرزتے آنسو تھمے ہوئے تھے۔ کچھ پل وہ زلیخا بیگم کے الفاظ کو اپنے دل میں اتارتی رہی، جیسے وہ اپنے وجود کو یقین دلانا چاہتی ہو کہ اب جو ہو چکا وہ ناقابل واپسی ہے۔ اسی لمحے دروازہ کھلا اور فہد انصاری واپس لاؤنج میں داخل ہوا۔ نگاہ ایک لمحے کو نعیمہ پر پڑی مگر اس کے چہرے کے تاثرات اب بھی سنجیدہ تھے۔ وہ کچھ کہے بغیر اپنی ماں کے قریب آیا۔ زلیخا بیگم نے اسے دیکھ کر ایک ملازمہ کی طرف اشارہ کیا، بشریٰ دلہن کو فہد کے کمرے میں بٹھا کر آؤ۔ نعیمہ کا دل زور سے دھڑکا، ایک پل کو جیسے زمین نے قدموں سے رشتہ توڑ دیا ہو۔ خوف اور شرمندگی کا امتزاج اس کے چہرے پر واضح تھا مگر زبان جیسے کنگ ہو چکی تھی۔ اس نے فی الحال کوئی اعتراض نہیں کیا، نہ کچھ پوچھا، بس آہستہ سے اٹھ کر سر جھکائے ملازمہ کے پیچھے چل پڑی۔ زلیخا بیگم اور فہد کی نگاہوں کے درمیان سے گزرتے ہوئے اس کا دل بوجھل ہوتا گیا۔ ہر قدم پر جیسے کوئی سوال اس کے اندر جنم لیتا مگر وہ سوال زبان پر آنے سے پہلے ہی کسی اندیکھے خوف میں دفن ہو چکا تھا۔ وہ اب اس گھر کی بہو تھی لیکن اس رشتے کا بوجھ ابھی دل نے اٹھایا نہیں تھا۔ فہد انصاری اب لاؤنج میں ٹہل رہا تھا۔ نکاح کی رسم ختم ہو چکی تھی مگر اس کے اندر جیسے کچھ الجھ رہا تھا۔ زلیخا بیگم خاموشی سے اپنے بیٹے کو دیکھ رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ فہد کے چہرے پر چھپے جذبات صرف ایک ماں ہی پڑھ سکتی ہے۔ وہ دھیرے سے چلتی ہوئی اس کے پاس آئی اور نرمی سے بولی، بیٹا مجھے تم سے ایک بات کرنی ہے۔ فہد نے چونک کر ماں کی طرف دیکھا۔ جی امی، آپ کہیں۔ یہی تو ایک واحد وجود تھا جس نے بیوی کے مرنے کے بعد اسے سہارا دیا تھا۔ انہی کی بدولت تو اس نے شادی جیسی رسم کو دوبارہ نبھایا تھا، ورنہ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ کبھی کسی کو اپنی زندگی میں دوبارہ شامل کرے گا۔ زلیخا بیگم نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ دیکھو بیٹا، کسی کی بیٹی کو یوں خاموشی سے بیاہ کر لانا کوئی معمولی بات نہیں ہوتی۔ تمہیں شاید اندازہ نہ ہو لیکن وہ لڑکی ابھی بہت نازک موڑ پر ہے۔ ایک اجنبی کے گھر، اجنبی رشتے میں بند کر وہ یہاں آئی ہے۔ تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم اسے سکون دو۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ اس نے بنا کسی اعتراض کے تمہیں قبول کیسے کر لیا اور اپنا خاموش کیوں ہے۔
और इतना खामोश क्यों है? लेकिन मैं इससे या तुमसे कोई सवाल नहीं करना चाहती। मेरी तुमसे इतनी बड़ी ख्वाहिश को पूरा किया है, मेरे लिए तो यही काफ़ी है। मगर मैं तुमसे फिर यही कहूँगी कि इसे सुकून देना तकलीफ़ नहीं, खुदा तुम्हें भी इस आगे औलाद देगा। बस इस बात को हमेशा अपने जहन में रखना। फ़हद ने गहरा सांस लिया। अम्मी, मैं जानता हूँ मैंने ये निकाह कोई मजाक समझ कर नहीं किया। जुलेहा बेगम की नज़रें इसके चेहरे पर जमी थी। फिर एक और बात याद रखो बेटा, किसी की बेटी के साथ जुल्म मत करना। अल्लाह ताला तुम्हें भी औलाद से नवाजेगा, लेकिन अगर आज तुम किसी की बेटी को दुख दोगे तो कल तुम्हारी बेटी भी किसी और के घर जाएगी। ये दुनिया मुकाफात अमल है, जो करोगे वही लौटोगे। फ़हद ने खामोशी से सर झुकाया, जैसे माँ के अल्फाज दिल पर उतर गए हों। फिर संभल कर बोला, अम्मी आप बेफ़िक्र रहें। नाइला मेरी ज़िंदगी का अहम हिस्सा थी, मैं इनकार नहीं करता, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि मैं नईमा को नज़रअंदाज कर दूंगा। मैं जानता हूँ वो इस रिश्ते को लेकर परेशान है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि इसे इस घर में वो इज़्ज़त और वो सुकून मिले जो हर औरत का हक़ है। जुलेहा बेगम के चेहरे पर थोड़ी सी तसल्ली उतर आई। उन्होंने सर हिलाया और फिर नरमी से बोली, बस यही बात सुननी थी मुझको। मेरा बेटा अगर खुद भी टूटा हुआ है तो वो किसी को जोड़ना भी जानता है। फ़हद ने हसीब की तरफ देखा, जो करीब ही झूले में सो रहा था। वो आगे बढ़ा ताकि इसे उठाकर अपने कमरे में ले जाए, मगर जुलेहा बेगम ने फ़ौरन इसका हाथ थाम लिया। बेटा आज नहीं। क्यों अम्मी? वो हैरत से बोला। लड़कियां बहुत हिसास होती हैं, हम नहीं चाहते कि हसीब का इमेज इसकी आंखों में आज ख़राब हो। आज इसकी रात है, तुम इसको सुकून दो, मैं हसीब को संभाल लूँगी। फ़हद ने माँ को कायल करने की कोशिश की। लेकिन अम्मी कोई मसला नहीं, मैं खुद संभाल लूँगा, आपको तकलीफ़ नहीं देनी। जुलेहा बेगम ने मुस्कुरा कर सर हिलाया। नहीं बेटा आज नहीं, तुम इसे तन्हा मत छोड़ो, तुम्हारे एक एक कदम का असर इसकी सोच पर पड़ेगा। हसीब मेरे पास रहेगा, तुम जाओ अपनी बीवी के पास। फ़हद ने खामोशी से इस बात में सर हिलाया, क्योंकि जानता था कि माँ से बहस करना बेकार था, इसीलिए फजूलगोई से इसने परहेज़ ही किया था। एक आखिरी बार हसीब को देखकर आहिस्ता कदमों से कमरे की तरफ बढ़ गया। दिल में एक नया एहसास जागा था। शायद ये जिम्मेदारी का पहला लम्हा था जो इसे निभाना था, लेकिन कुछ था जो अंदर ही अंदर घट रहा था। पहली निगाह जब इसने की नईमा पर पड़ी, वो साख्त हो गया था। दुल्हन बनी वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। एक लम्हे के लिए दिल में ख्वाहिश जागी थी कि वो लड़की हमेशा इसी की रहे, लेकिन जानता था कि यह ख्वाहिश कभी पूरी नहीं होगी। मगर ये इसकी ख़याम खाली ही थी। वो सीधा कमरे के पास आया था। कमरे का दरवाज़ा जैसे ही खुला, नईमा की तेज़ चाल रुकी। वो जले पैर की बिल्ली की तरह पूरे कमरे में चक्कर काट रही थी। फ़हद अंसारी खामोशी से अंदर दाखिल हुआ, मगर इसकी खामोशी नईमा की बेचैनी को मज़ीद भड़का गई। ये सब क्या तमाशा है? वो गुस्से से बोली, निगाहों में एहतजाज, आवाज़ में खफकी। आपने कहा था कि हमारा रिश्ता सिर्फ कागजी होगा, फिर ये सब कुछ क्यों? मैं आपके साथ कोई तलक कायम नहीं करूँगी। वो हत्थे से उकड़ गई थी। फ़हद ने इसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। वो बेआवाज़ चलता हुआ सोफ़े पर आ बैठा, अपनी कलाई से घड़ी उतारी, फिर सुकून से इसे देखा। इसकी नज़रें नरम थी मगर लहजा संजीदा। काफ़ी पढ़ी लिखी लगती हो, समझदार भी हो, फिर क्या मेरा मतलब तुम्हें समझ नहीं आया? नईमा का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो रहा था, मगर वो खामोश रही। निकाह का मकसद यही होता है कि मियाँ बीवी एक कमरे में रहते हैं, लेकिन हाँ, कमरे में रहते हुए हम दोनों एक दूसरे से फासला रखेंगे, इस बात का मैं तुमसे वादा करता हूँ। वो रुक कर गहरा सांस लेता है, जैसे खुद को ज़ब्त में ले रहा हो। तुम बिस्तर पर सो जाओ, मैं यहाँ सोफ़े पर सो जाऊँगा। कल से तुम्हारे पास हसीब होगा। मैंने तुम्हें सिर्फ इसीलिए यहाँ बुलाया है, सिर्फ हसीब के लिए। तुम बेफिक्र रहो, मेरी तरफ से कोई गलत नीयत, कोई गलत इरादा नहीं होगा। इतना कहकर वो सोफ़े पर लेट गया, इस बात से बेखबर कि वो किसी की नींद चुरा चुका है। नईमा चंद लम्हे वहीं खड़ी रही, फिर आहिस्ता आहिस्ता बिस्तर की तरफ बढ़ी। चादर समेट कर वो बैठ गई, मगर नींद का नामो निशान नहीं। दिल में जैसे कुछ टूट रहा हो, कुछ चल रहा हो, वक्त टपट रहा हो। रात कतरा कतरा पिघलते रही। वो बार बार करवटें बदलती रही थी, लेकिन नींद आंखों से कोसों दूर थी। इसकी निगाह खुद बखुद सोफ़े की तरफ गई। फ़हद पुरसुकून नींद में था, इसका चेहरा नीम तारीकी में भी वाज़ा दिखाई दे रहा था। वो चंद लम्हे से तकती रही, दिल में एक अनजानी सी कसक उभर रही थी। कितना खूबसूरत शख्स है ये, काश काश ये मेरा होता। काशिफ कितना बेज़मीर, कितना बेलूस है। हाँ, वो इससे मोहब्बत करती थी, लेकिन जब इसकी लालच इसके दिमाग में आती थी, इसे सब कुछ ख़त्म होता हुआ महसूस होता था। वो बेख्तियारी में ही इन दोनों का कंपैरिजन करने लगी थी। हैदर कितना अच्छा था, अपनी औलाद के लिए वो 50,000 ऐसे देना चाहता था जिससे कोई आम बात हो, और यहीं काशिफ 50,000 हासिल करने के लिए अपने होने वाली बीवी को किसी के घर रात तक ठहरने की इजाज़त दे गया था।
एक लम्हे में वो ख्यालों में खो गई थी। आंखों में एक अजीब सी नमी उतर आई थी, कोई अनकही ख्वाहिश, कोई दबी हुई तमन्ना सर उठा रही थी। फिर वो झट से अपना सर झटकती है, जैसे खुद से लड़ने की कोशिश कर रही हो। नहीं, ये रिश्ता वैसा नहीं जैसा दिल सोचने लगा है। वो खुद से बड़बड़ाई और आहिस्तगी से दोबारा चादर ओढ़ कर लेट गई। रात के सन्नाटे में इसके दिल की धड़कनें तेज सुनाई देने लगी थी और नींद इसके दरवाजे पर दस्तक दिए बगैर आगे निकल गई थी। वक़्त धीरे धीरे गुजरता जा रहा था। मुझसे एक रात में ही इसका सुकून गारत हो चुका था। इसका दिल बदलने लगा था। इसको इस घर में रहते हुए 1 हफ्ते का वक़्त बीत गया था। इस दौरान हसीब और इसके दरमियान बहुत अच्छी वाबस्तगी हो गई थी। वो इसमें ही अपनी माँ का लमस तलाश कर रहा था और वो भी इसे बिल्कुल अपनी औलाद की तरह ही प्यार कर रही थी। शायद नज़रिया बदल गया था या फिर वो थी ही इतनी नरम दिल कि इस बच्चे के साथ वो चाह कर भी सख्ती नहीं कर पा रही थी। लॉन्च की फ़िज़ा नरम धूप में भीगी हुई थी। हसीब छोटे से सोफ़े पर बैठा था और नईमा इसके बिल्कुल करीब बैठकर नरमी से इसके बालों में उंगलियां फेर रही थी। उसके चेहरे पर माँ जैसी शफ़क़त थी। ये नाक किसने छोटी सी बनाई है हमारी जान की। वह इसके नन्हे से नाक को छूते हुए मुस्कुराई। हसीब हंसकर अपनी नन्ही बाहें नईमा के गले में डाल रहा था। उसके इस तरह लिपट जाने पर नईमा की आंखों में नमी तैरने लगी। कितना जल्दी दिल से जुड़ गया था वो बच्चा, जिसके लिए इसने खुद को एक अजनबी के साथ बांध दिया था। इसी लम्हे फहद सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था। इसकी नज़रें सीधा सोफ़े पर पड़ी मंजर दिल को छू लेने वाला था। नईमा की गोद में हसीब जैसे दुनिया की सबसे महफूज जगह पर हो। फहद के चेहरे पर नरमी बिखर गई। इसने बिना कोई आवाज़ दिए बस एक भरपूर नज़र दोनों पर डाली और खामोशी से घर से निकल गया। वक़्त और तेज़ी से गुजरा था। 2 महीने का अरसा बीत गया था। आज हस्बे मामूल वो ऑफ़िस में ही था, लेकिन आज मौसम हस्बे मामूल नहीं था। ऑफ़िस की खिड़कियों से तेज़ बारिश की बूंदें मुसलसल टकरा रही थी। फहद अपनी कुर्सी पर बैठा मगर दिल जैसे दफ्तर में नहीं कहीं और था। बारिश का हर कतरा इसके दिल में बेचैनी घोल रहा था। पता नहीं हसीब ठीक है या नहीं। बेख्तियार इसने फ़ोन उठाया और ज़ुलेहा बेगम का कॉल मिलाई, मगर कोई जवाब न मिला। दिल की धड़कनें तेज़ हो गई। नईमा का नंबर इसके पास मौजूद नहीं था और ना ही कभी मांगने की ज़रूरत महसूस हुई थी। यही वजह थी कि वो काफ़ी हलकान हो रहा था। वो मज़ीद एक लम्हा ज़ाया किए बगैर गाड़ी की चाबी उठाकर बारिश में ही घर की जानब रवाना हो गया। तेज़ बारिश, भीगती सड़कें, धुंध भरी फ़ज़ा में वो गाड़ी जैसे उड़ाता हुआ अपने बंगले तक पहुँचा। बंगले का दरवाज़ा ज़ोर से खोला और सीधा हसीब के कमरे की तरफ दौड़ा, मगर कमरा खाली था। सांस रुकी, दिल डूबा। वो तेज़ी से अपने कमरे की तरफ बढ़ा और दरवाज़ा खोलते ही जैसे सारी दुनिया एक पल को थम गई। सामने नईमा बिस्तर पर नीम लेटी, हसीब इसके सीने पर सुकून से सो रहा था। नईमा की आंखें बंद थी और दोनों के चेहरों पर एक अजीब सा इत्मीनान था। फहद के लबों पर बेख्तियार मुस्कुराहट आ गई। वो आहिस्ता से अंदर दाखिल हुआ। कदमों की हल्की सी आवाज़ पर नईमा चौंक कर उठ बैठी। दुपट्टा इसके कंधे से फिसल चुका था। वो फ़ौरन घबरा कर दुपट्टा उठाकर सीने पर फैलाने लगी। इसकी अचानक आमद पर वो बौखला गई थी। इतनी एहतियात क्यों कर रही हो? शोहर हूँ तुम्हारा, बेफिक्र होकर लेटो। नईमा की ये पलकें झुकी। कुछ कहने से पहले वो झिझक सी गई, फिर हल्के से लहजे में बोली, हमारे दरमियान एग्रीमेंट है, आप भूले मत। वो जैसे याद करवा गई थी। फहद जान कर इसके करीब बैठा, नज़रों में नरमी, लहजे में खुलूस। हाँ, एग्रीमेंट है, लेकिन शोहर हूँ ना तुम्हारा, इतना परेशान ना हुआ करो। वो थोड़ा सा रुका, फिर नरमी से मुस्कुराया। बहुत अच्छी लग रही हो। नईमा का दिल एक पल को रुक सा गया। वो इसे बेयकीनी से देख रही थी। फहद बिना कुछ और कहे उठा और वाशरूम की तरफ चला गया। कमरे में एक लम्हे को सकूत छा गया था। ये क्या था? इसको कुछ समझ नहीं आया था। नईमा बेयकीनी, हैरत और कुछ अनजान रज़्मों के साथ दरवाजे की तरफ देखती रह गई। दिल की धड़कनों में एक नया सा साज शामिल हो चुका था। वक़्त धीरे धीरे मज़ीद गुजर रहा था। आज मामूल का ही दिन था। छुट्टी होने की वजह से वो अपने घर आई थी। घर की खामोश फ़िज़ा में नईमा का वजूद जैसे मुकम्मल खामोशी से घिरा हुआ था। वो सोफ़े पर काशिफ़ के साथ बैठी थी, मगर आंखें ज़मीन पर जमी थी। काशिफ़ इसके चेहरे का उतार चढ़ाव देखते हुए बोला, पिछले महीने तो तुमने माँ को पैसे भेजे थे, इस बार का क्या इरादा है? नईमा ने सर उठाया। निगाहें मजबूत थी, आवाज़ में हल्की सी चुभन। इस महीने में अपनी माँ को सिर्फ दूंगी, क्योंकि इनको ज़्यादा ज़रूरत है। और वैसे भी आप कमाते हैं ना, आप अपनी माँ को दे सकते हैं। न जाने क्यों वो यकदम तलख हो गई थी। काशिफ जैसे तलमंडा उठा, चेहरे पर गुस्सा वाज़ह हो गया। दिमाग दुरुस्त है तुम्हारा? कैसी बात कर रही हो मुझसे? नईमा ने एकदम अपना सर इसकी तरफ घुमाया। आंखें बरसने को तैयार थी, लेकिन फिर भी वो गुस्सा से बोली, जैसे बात की जा सकती है वैसे ही कर रही हूँ। हर बार मैं ही क्यों? हर बार मेरी तनख्वाह, मेरे फैसले, मेरी कुर्बानी, मैं क्यों समझौता करूँ? आपने भी मोहब्बत की है, ये मत भूलें। काशिफ की आंखों में दरिंदगी आ गई। ज़बान संभाल कर बात करो, तुम मुझसे ऐसे नहीं बोल सकती। फ़ज़ा में तलखी घुल चुकी थी जब अचानक बाहर से गाड़ी का हॉर्न बजा। नईमा ने चौंक कर दरवाजे की तरफ देखा। वो एक लम्हे के लिए खामोश हुई और फिर तेज़ी से दरवाज़ा खोला। ये हॉर्न जाना पहचाना था।
سامنے فہد انصاری کھڑا تھا، بارش کی ہلکی نمی سے بھیگی ہوئی فضا میں وہ گہرے نیلے لباس میں سنجیدہ مگر شفیق نظر آ رہا تھا۔ اس کے بازوؤں میں حسیب تھا جو چپ چاپ آپ سے چمٹا ہوا تھا۔ نعیمہ کے قدم تھم گئے، آنکھوں میں ایک لمحے کو حیرت جھلکی۔ وہ اس کے علاقہ میں تھا، حیرانگی بجا تھی۔ وہ خاموشی سے فہد کے پاس چلی گئی۔ فہد نرمی سے مسکرا کر بولا، یہ تمہیں یاد کر رہا تھا، بہت ضد کر رہا تھا تم سے ملنے کی، تو میں لے آیا۔ نعیمہ نے بے ساختہ حسیب کو باہوں میں لے لیا اور اس کا نرم سا چہرہ چوم لیا۔ ایک عجیب سی طمانینت اس کے چہرے پر بکھر گئی۔ میں بھی آپ دونوں کو یاد کر رہی تھی، وہ دھیرے سے بولی۔ پھر پل بھر کو کاشف کو دیکھا جس کا چہرہ غصے، حیرت اور بے بسی سے لال ہو چکا تھا۔ خیر اب چلتے ہیں، دیر ہو رہی ہے، میں آپ کو کال ہی کرنے لگی تھی، وہ خاصی جتا کر بولی تھی۔ یہ کہہ کر وہ فہد کے ساتھ چل پڑی۔ حسیب کو سینے سے لگائے کاشف کی نگاہیں نعیمہ کی پشت پر جمی رہیں، وہ جیسے اندر ہی اندر دہک رہا تھا۔ بے بسی، حسد اور غصہ تینوں اس نے اس کی رگوں میں زہر گھول دیا تھا۔ وہ وہیں دروازے میں کھڑا رہ گیا اور اس کے لبوں سے بے اختیار نکلا، یہ لڑکی ہاتھ سے نکل گئی ہے لیکن میں اس کا چھوڑوں گا نہیں۔ دوپہر ڈل چکی تھی، موسم میں خنکی اتر رہی تھی جب فہد انصاری کے بنگلے کے باہر شور کی آواز بلند ہوئی۔ گارڈ دروازے پر سختی سے ڈٹے تھے اور سامنے کاشف غصے میں پاگل ہو رہا تھا۔ بلاؤ میری منگیتر کو، سن رہے ہو تم لوگ؟ نعیمہ کو باہر بھیجو، میں آج ہی اسے واپس لے جاؤں گا۔ یہ کیا نوکری کروائی جا رہی ہے اس سے؟ اس کا دماغ آسمان پر پہنچ گیا ہے۔ لاؤنج میں بیٹھے فہد اور نعیمہ جو حسیب کے ساتھ کھیل رہے تھے ایک دم چونک گئے۔ نعیمہ کا چہرہ زرد پڑ گیا، ہاتھ کانپنے لگے۔ فہد نے اس کی طرف دیکھا اور بغیر کچھ کہے تیزی سے دروازے کی جانب قدم بڑھا دیے۔ نعیمہ بھی حسیب کو سنبھالتی اس کے پیچھے چل دی۔ باہر پہنچ کر فہد نے گارڈز کو ایک طرف کیا۔ کاشف کی نظریں جیسے بھڑک اٹھی۔ واپس دو مجھے میری منگیتر، کیا سمجھا ہے تم نے؟ نوکر بنا کے رکھا ہے اسے یہاں؟ فہد نے اس کی طرف قدم بڑھائے، آواز دھیمی تھی مگر لہجہ آتش فشاں سا۔ منگیتر، اپنی زبان سنبھال کے بات کرو، وہ میری بیوی ہے، نکاح کیا ہے میں نے اس سے، اور آئندہ اپنے منہ سے اسے منگیتر کہنے کی جسارت بھی مت کرنا۔ وہ یکدم بھڑک اٹھا تھا، تمام وعدے قسمیں وہ بھول بیٹھا تھا۔ کاشف ایک لمحے کو ہکا بکا رہ گیا مگر پھر آگ بگولا ہو کر چلایا، جھوٹ بول رہے ہو تم نے زبردستی کی ہے اس پر، میری نعیمہ۔ فہد نے 2 قدم اور بڑھا کر اس کے سامنے کھڑے ہو کر کہا، نعیمہ کو تم نے کیا دیا؟ اس کی تنخواہ لے کر اپنی ماں پر خرچ کرتے رہے اور خود اسے ذلیل کرتے رہے۔ تم ایک بے غیرت انسان ہو جو اپنی نام نہاد منگیتر کو بیوی کا درجہ دینے کی بجائے اسے کمائی کا ذریعہ سمجھتا رہا۔ نعیمہ کی آنکھوں میں نمی ابھر آئی، وہ کانپتے ہاتھوں سے حسیب کو سینے سے لگائے کھڑی رہی۔ کاشف بدتمیزی پر اتر آیا، چیخنے لگا مگر فہد کے اشارے پر گارڈز نے اسے کھینچ کر باہر نکال دیا۔ وہ ذلت کے عالم میں دھکے کھاتا ہوا گلی کے موڑ تک جا پہنچا۔ پیچھے فہد نے دروازہ بند کر دیا تھا۔ اس کا منگیتر کہنا فہد کو آگ لگا گیا تھا۔ فہد انصاری تھا جس نے ہمیشہ عزت کی کھائی تھی، بھلا کیسے وہ اپنی بیوی کا نام کسی اور کے منہ سے سن لیتا؟ وقت تیزی سے گزرتا جا رہا تھا، پورا دن ایک عجیب اداسی میں گزرتا رہا۔ رات کو جب فہد واپس آیا کمرے میں نعیمہ حسیب کو سلا رہی تھی۔ چراغ کی مدھم روشنی میں کمرے کا سکون انمول لگ رہا تھا۔ فہد نے خاموشی سے قدم اندر رکھے، دروازہ بند کیا۔ نعیمہ نے پلٹ کر اسے دیکھا، نظریں جھکی ہوئی۔ آج آپ نے ایسا کیوں کیا؟ کاشف کو یوں سب کے سامنے وہ فوراً ہی شکوہ کر بیٹھی تھی۔ فہد اس کے قریب آیا، نگاہوں میں ٹھہراؤ تھا، لہجہ نرمی سے بھرا ہوا تھا۔ کیونکہ تم میری بیوی ہو اور بیویوں کو یوں بازار کی چیز نہیں بننے دیتا کوئی۔ مگر ہماری ڈیل آپ نے کہا تھا۔ فہد مسکرایا، قدم اور قریب کیا۔ کون سی ڈیل؟ مجھے تو کچھ یاد نہیں۔ ہاں یاد ہے تو یہ کہ تم حسیب کی ماں ہو، میری شریک حیات ہو اور اب میری دل سے چاہی گئی بیوی ہو۔ نعیمہ کی آنکھوں میں حیرت اور نمی ایک ساتھ بھر آئے، لب ہلائے مگر الفاظ نہ نکلے۔ فہد نے اس کے ہاتھ تھام لیے، آہستگی سے بولا، نعیمہ میں تم سے محبت کرنے لگا ہوں، دل سے، پورے حق سے، اب کوئی فیصلہ نہیں چاہتا۔ تم میرے بیٹے کی ماں ہو تو اس حساب سے میری بیوی بھی ہو، پلیز، میں تمہیں کھونا نہیں چاہتی۔ وہ کب اس احساس میں جکڑا تھا وہ خود نہیں جانتا تھا، لیکن آج سے اس بات کا بہت اچھے سے احساس ہو گیا تھا کہ یہ لڑکی اس کا سکون ہے جسے کھونے کا تصور بھی اب ممکن نہیں۔ وہ کچھ نہ بولی، صرف خاموشی سے اس کے سینے سے لگ گئی۔ شب کا گہرا سکوت ان دونوں کے وجود میں اتر گیا، فاصلے مٹ چکے تھے، دل ایک ہو چکے تھے اور وہ رات کی نئی زندگی کی پہلی مکمل رات بن گئی تھی۔ بے شک صبر میں اللہ نے سکون دیا ہے اور ان کا سکون ان دونوں کو مل گیا تھا۔